گنگو اور اس کے 3 ساتھیوں کے علاوہ باقی تمام قیدی دیبل شہر سے چند کوس دور ایک غیر آباد مقام پر اتار دیے گئے۔ گنگو ابو الحسن کا سراغ لگانے کا بیڑا اٹھا چکا تھا، اس لیے اس نے ایک تاجر کے بیس میں اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ دیبل کی بندرگاہ پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جے رام اس مہم میں گنگو کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکا تھا، تاہم اس نے زبیر کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ حکومت سندھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر ابو الحسن کا جہاز دیبل کے آس پاس لوٹا گیا ہے تو دیبل کے حاکم اور راجہ کو یقیناً اس کی خبر نہیں ہوگی۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے خود یہ شبہ نہیں، لیکن میں ناہید کے شبہات دور کرنا چاہتا ہوں۔ شام سے کچھ دیر پہلے یہ جہاز دیبل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے۔ مایا دیوی نے تمام عرب عورتوں کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کیا۔ جے رام نے تمام ملاحوں کو دعوت دی، لیکن گنگو نے دلیپ سنگھ کے کان میں کچھ کہا اور اس نے جے رام کو مشورہ دیا کہ آپ کئی ماہ کے بعد دیبل واپس جا رہے ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی قیامگاہ پر کسی اور کا قبضہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ دیبل کا حاکم انہیں شہر میں جانے کی اجازت دینے میں کوئی عذر پیش کرے۔ جے رام نے جواب دیا، اسے کیا عذر ہو سکتا ہے، وہ خود آپ کا میزبان بننے پر اصرار کرے گا۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو کاٹھیا واڑ کے پیش قیمت تحائف راجہ کے پاس نہ پہنچ سکتے۔ اب تو راجہ پر بھی آپ کا حق ہے۔ زبیر نے جواب دیا، آپ شہر کے گورنر سے مل آئیں، پھر ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مایا نے کہا، بھیا آپ جائیں، اگر آپ کے مکان پر کوئی اور قابض ہوا تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ آپ مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر آئیں، میں اتنی دیر ناہید کے پاس ٹھہروں گی۔ جے رام نے بندرگاہ سے ایک آدمی بلا کر اسے صندوق اٹھانے کا حکم دیا اور سیدھا دیبل کے گورنر پرتاپ رائے کے محل میں چلا گیا۔ پرتاپ نے کاٹھیا واڑ کے تحائف کے ذکر کے سوا اس کی باقی سرگزشت بے توجہی سے سنی، لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ اسے ڈاکوؤں سے بچا کر یہاں پہنچانے والے سراندیپ کے جہاز ہیں تو اس نے چونک کر سوال کیا، کیا یہ وہی جہاز تو نہیں جن پر سراندیپ کے راجہ نے عربوں کو ہاتھی بھیجے ہیں؟ ہاں، لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ اس پر عرب بچے اور عورتیں بھی ہیں؟ ہاں، یہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے 2 جہازوں کو ڈبو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی طرح مسلح ہیں۔ وہ بندرگاہ سے روانہ تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، میں مسافروں کو اپنے پاس 1-2 دن مہمان رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو ان کے شہر میں ٹھہرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ باقی تمام عمر ہمارے مہمان رہیں گے۔ میں مہاراج سے ان کے جہاز لوٹنے اور انہیں گرفتار کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہوں۔ اگر اس محل پر بجلی گر پڑتی تو بھی شاید جے رام کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بے جان مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے سنبھل کر کہا، آپ مذاق بہت کرتے ہیں۔ پرتاپ رائے نے ذرا تلخ لہجے میں جواب دیا، میں بچوں کے ساتھ مذاق کرنے کا عادی نہیں۔ ہمیں سندھی تاجروں سے ان جہازوں کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور مہاراج کا حکم یہی ہے کہ ان جہازوں کو چھین لیا جائے۔ مہاراج تحائف کا یہ صندوق دیکھنے سے زیادہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ معلوم متاع سے بھرے ہوئے 2 جہاز یہاں لے آئے ہیں۔ جے رام نے چلا کر کہا، نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ میرے مہمان ہیں، وہ میرے دوست اور محسن ہیں۔ پرتاپ رائے نے ڈانٹ کر کہا، ہوش سے بات کرو، تمہیں معلوم نہیں تم کہاں کھڑے ہو؟ جے رام نے کہا، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ تم ایک ایسی قوم کی دشمنی مول لوگے جو سندھ جیسی کئی سلطنتیں پاؤں تلے رون چکی ہے۔ مہاراج کو اس قسم کا مشورہ دینے والے نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں جاتا ہوں، مہمان کی حفاظت کرنا ایک راجپوت کا دھرم ہے۔ راجہ کے باغی ہو کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ کہتے ہوئے پرتاپ رائے نے پہرہ داروں کو آواز دی اور آن کی آن میں 4 سپاہیوں نے تلواروں سے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔
جے رام کو اپنی تلوار نکالنے کا موقع ہی نہ ملا۔ پرتاپ رائے نے کہا تمہیں کچھ دیر میری قید میں رہنا پڑے گا، بندرگاہ سے واپس آ کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور کل تمہیں مہاراج کے پاس روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے مہمانوں کی جان بخشی کروا سکو تو میں انہیں رہا کر دوں گا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں راجا کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ سپاہیوں نے جے رام کو محل کی ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ جے رام دروازے کو دھکے دینے، دیواروں سے سر پیٹنے اور شور مچانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی بہن کا خیال آیا اور وہ پھر اٹھ کر دروازے سے ٹکرے مارنے لگا۔ ادھر گنگو اور اس کے 3 ساتھی شام کے دھندلکے میں شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہیں 15-20 گھڑ سوار اور ان کے پیچھے قریباً 150 پیدل سپاہی بندرگاہ کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ گنگو ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گنگو کا ماتھا ٹھنکا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، شہر کا سردار مسلح سپاہی لے کر بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی رفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ کالو نے کہا، اگر وہ واقعی کسی بری نیت سے جا رہے ہیں تو ہم لوٹ کر کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں تو جہازوں کے لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ گنگو نے کہا، اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ گنگو کا یہ جواب سن کر ساتھیوں نے کہا، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گنگو نے جواب دیا، یہ ہم وہاں پہنچ کر دیکھیں گے۔ مجھے شک ہے کہ جے رام نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ چلو جلدی کرو، یہ باتوں کا وقت نہیں۔ گنگو اور اس کے ساتھی پوری رفتار سے بندرگاہ کی طرف بھاگنے لگے۔ ارملہ جہاز پر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دعا کر رہے تھے کہ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز سے ان کے جہاز پر پہنچ کر انہیں بندرگاہ کی طرف متوجہ کیا۔ زبیر اور اس کے ساتھی ساحل پر مسلح سپاہی دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ 4 آدمی ایک کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر پہنچے اور ان میں سے ایک نے سندھی زبان میں کہا، دی بل کے حاکم پرتاپ رائے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ ان جہازوں کے افسروں سے ملنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے پرتاپ رائے کے پیغام رساں سے پوچھا، لیکن جے رام کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ مہاراج پرتاپ رائے سے مل کر آپ لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اپنی قیام گاہ پر چلے گئے ہیں۔ مہاراج خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے عربی میں کہا، یہ ضرور کوئی فریب ہے، لیکن ہمارے لیے جاننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زبیر نے جواب دیا کہ میں خود حیران ہوں کہ دی بل کا حکمران اتنے سپاہی لے کر کیوں آیا ہے، لیکن مجھے جے رام سے فریب کی توقع نہیں تھی۔ اس کی بہن اس جہاز پر ہے۔ ایلچی نے پھر پوچھا، میں مہاراج کے پاس کیا جواب لے کر جاؤں؟ زبیر نے کہا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ دلیپ سنگھ اور زبیر کشتی میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچے۔ دلیپ سنگھ پرتاپ رائے کے سامنے جھک کر آداب بجا لایا، لیکن زبیر کی گردن میں خم نہ آنے پر پرتاپ نے کہا، تم عرب کے باشندے ہو، تمہیں بڑوں کا ادب کرنا نہیں آتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، ان کے مذہب میں انسان کے آگے جھکنا پاپ ہے۔ پرتاپ نے کہا، ہمارے ساتھ رہ کر اسے انسانوں کے آگے جھکنا بھی آ جائے گا۔ دلیپ سنگھ نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کچھ نہیں۔ تمہارے جہازوں پر کیا ہے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ جے رام نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ مجھے جے رام نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے۔ جہاز یہاں سے نہیں جا سکتے؟ وہ کیوں؟ یہ راجا کا حکم ہے۔ دلیپ سنگھ نے چاروں طرف دیکھا تو زبیر اور اس کے گرد مسلح سپاہیوں کا گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ اس نے عربی زبان میں زبیر کو صورتحال سے آگاہ کیا اور زبیر کو سمجھانے پر وہ پرتاپ رائے سے مخاطب ہوا، یہ سندھ کے نادار ملاؤں کی کشتیاں نہیں جن پر آپ دست درازی کر سکیں، یہ عربوں کے جہاز ہیں، ان پر اس قوم کی بیٹیاں سوار ہیں جو سرکشوں اور باغیوں سے مقابلے میں آندھی کی طرح اٹھتی ہیں اور بادل کی طرح چھا جاتی ہیں، جو آسمان سے بجلیاں گرتے دیکھ کر نہیں ڈرتے، وہ ان کی تلوار سے پناہ مانگتے ہیں۔ پرتاپ رائے نے غضبناک اور ہو کر تلوار نکال لی۔ دلیپ سنگھ اور زبیر نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کئی تلواریں اور چمکتے ہوئے نیزوں نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ پرتاپ رائے نے کہا، تم سندھی معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہاری رگوں میں کسی بزدل غدار اور کمینے آدمی کا خون ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا،
سب سے بڑی غداری اور کمینگی اپنے مہمان کو دھوکہ دینا ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں دلیپ سنگھ کا فکرہ پورا نہیں ہوا تھا کہ پرتاپ رائے کی تلوار اس کے سینے میں گھس گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ زبیر نے جھک کر اسے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے ساتھ میرا صبر ختم ہوا۔ میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں جہالت کی گود میں پلا، ابوالحسن نے مجھے انسان بنایا اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک تڑپ پیدا کی، لیکن معلوم نہیں کیوں میں اب تک اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے سے ڈرتا رہا۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نمازیں پڑھ چکا ہوں، روزے رکھ چکا ہوں، لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے ڈرتا رہا۔ اب میں ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ پہنچ کر مسلمان ہونے کا اعلان کروں گا، لیکن خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ مجھے ناہید کا افسوس ہے۔ خدا اسے بے رحم دشمنوں کے ہاتھوں سے بچائے۔ دوست، مجھے بھول نہ جانا، میرے لیے دعا کرنا۔ دلیپ سنگھ نے کلمہ توحید دہرایا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ زبیر نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور دلیپ سنگھ کا سر زمین پر رکھ کر حقارت سے پرتاپ رائے کی طرف دیکھنے لگا۔ سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر تیر برساتے ہوئے جہازوں کا رخ کر رہے تھے اور تمام راہیں بند ہو گئی تھیں۔ جہازوں سے تیروں کا جواب تیروں میں آ رہا تھا۔ پرتاپ رائے کے اشارے سے 8-10 سپاہیوں نے اسے رسیوں سے جکڑ کر زمین پر ڈال دیا۔ زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔